بیماری اور تنہائی نے اس کو زیادہ حساس اور شکستہ خاطر بنا دیا تھا۔ اب اس کو چلنے پھرنے کی اجازت بھی نہیں ملی تھی۔ لیٹے لیٹے اس کا دل گھبرا گیا تھا، اس لیے وہ آرام کرسی پر لیٹا پڑھا کرتا تھا، یا جب خیالات کا زیادہ ہجوم ہوتا تو کتاب پر نظریں جمائے ان سے الجھتا رہتا۔ خانزادہ گل نواز اب تقریباً اس کے مزاج کے تغیر کا سبب سمجھ گیا۔ یہ اچھا خاصا سمجھدار لڑکا اتنا ناسمجھ اور جذباتی بن گیا، یہ سوچ کر ان کو رحم آتا۔ اس کے پاس آتے، بڑی محبت سے اس کے سر پر پیار کرتے اور پوچھتے، کیا حال ہے خانہ؟ آج تو کچھ بہتر نظر آ رہے ہو۔ اس کے زرد اور افسردہ چہرے پر ایک شکست خوردہ سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ خانم کو بلوا دوں؟ خانم کبھی اپنا گھر چھوڑ کر آئی بھی ہے آپ کے پاس؟ وہ طنزیہ ہنسا اور وہ بات بدل لیتے، یہ کیا کتاب ہے؟ موپاساں ہے۔ خانہ، تمہارا سمرسیٹ موہام کے متعلق کیا خیال ہے؟ اچھا خیال ہے، یعنی کیا؟ یہی کہ انسانی فطرت کے لیے آئینے کا کام کرتا ہے۔ وہ کیمرے کا ایک ایسا لینس ہے جو باریک سے باریک نقش اور پیچ و خم کی عکاسی کر لیتا ہے، اور یوں باتوں کا رخ ادب اور تنقید کی طرف ہو جاتا۔ کبھی وہ شطرنج منگا لیتے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی الجھنیں بھول جاتا اور پھر جلد ہی اکتا جاتا۔ وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے اور ایبک کو اکیلا پا کر خیالات ہر چہار طرف سے ٹوٹ پڑتے۔ وہ تصور ہی تصور میں وہاں جہاں پہنچتا جہاں وہ تھی، جہاں اس کا دلکش سراپا اس کو گھومتا پھرتا نظر آتا، جو اس کی رسائی سے اتنا ہی دور تھا جتنا دل سے قریب۔ اس کا تصور ڈاکٹر نادر کے جلوں میں چلتی پھرتی اس جانے تمنا کو دیکھتا جس نے اس کی زندگی میں قدم رکھتے ہی اس کو بوکھلا دیا تھا، اس کو اس کے مستقبل اور حال سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اب وہ آرزو اور حسرتوں کے ویرانوں اور مایوسیوں کے لق و دق صحرا میں حیران و پریشان کھڑا تھا۔ آہ ڈاکٹر نادر، کاش یہ تمہارا بیچ نہ ہوتا۔ یقین جانو مجھے تم سے بےحد عقیدت ہے اور محبت ہے۔ کاش تم اتنے شریف اور اس قدر بلند نہ ہوتے کہ پستیاں اور ضلالت تمہارے مقابل آتے شرماتی ہیں۔ کاش تمہاری بیوی اس درجہ حسین اور غیر ذمہ دار نہ ہوتی۔ مگر آنے والے میری قسمت کے ہر وہ بات کہ جو کاش نہ ہوتی، اپنی جگہ پر زندہ اور ٹھوس حقیقت ہے۔ ایک روز وہ انہی خیالوں میں گم بیٹھا تھا۔ ناشتہ اس کے سامنے جوں کا توں پڑا تھا، ہر چیز میں سے تھوڑا سا چکھ کر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ نور محمد اس کے پاس سے برتن لینے آیا۔ اس نے ناشتے کی کشتی کو دیکھا اور پھر ایبک کو، پھر بولا، بھیا ایک بات پوچھوں؟ ہاں کہو۔ کیا تم اپنے آپ کو اچھا نہیں ہونے دو گے؟ مجھے اچھا ہو کر کرنا بھی کیا؟ کرنا تو کسی کو بھی کچھ نہیں، اور تم کو بہت کچھ کرنا بھی ہے، مگر یہ میں پوچھتا ہوں بھیا کہ جو چیز کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو؟ نور محمد، یہ کشتی اٹھا کر لے جاؤ۔ ایبک مقدر ہو گیا۔ نور محمد نے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے برتن لے کر چل دیا۔ تو اب یہ حال ہے کہ دوسرے میرے اوپر رحم کھانے لگے ہیں، ان کو میری حماقت کا احساس ہو رہا ہے، لوگ مجھے قابل رحم سمجھ کر مشورے دینے لگے ہیں۔ اس کو اپنے آپ پر انتہائی جھنجھلاہٹ۔ لوگ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کبھی بھول کر بھی نہیں سوچتے کہ انہوں نے کیا کیا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہر بات کے بخیے ادھیڑنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ پہلے کچھ کر جاتے ہیں اور وہ بعد میں بیٹھ کر اس کا ہر پہلو سوچتے ہیں۔ ایبک انہی دیوانوں میں سے ایک تھا اور اسی سبب سے روز بروز مزمحل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک بار اس نے عہد کر لیا، اب میں سے کسی قسم کا ضبط نہ رکھوں۔ مجھے معلوم ہے ڈاکٹر نادر نے چھٹی لے رکھی ہے، میں اب ٹھیک ہوتے یہاں سے چل دوں گا۔ اس نے سوچا اور ناوقت سو گیا۔ نتیجے کے طور پر شام وہ اور بھی پژمردہ نظر آ رہا تھا۔ روبینہ نے ریسیور ہاتھ سے رکھ دیا۔ وہ اس وقت مسز ہوپ کے ہاں اس کو ٹیلی فون کرنے آئی تھی۔ اتنی مدت ہو گئی اس کی کوئی خیر خبر ہی نہ ملی تھی، اور اب وہ اس وقت نادر کو لکھتا چھوڑ کر چپ چاپ یہاں آ گئی تھی تاکہ اسے فون پر بات کر سکے۔ اس وقت شام کے 6 بجے وہاں سے یہ جواب ملا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ اس وقت خیریت تو ہے؟ وہ بیمار ہے بہت، واقعی؟ اور نہیں تو کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ یہ آواز خانزادہ گل نواز کی نہ ہوتی تو ہرگز یقین نہ کرتی، مگر وہ شخص غیر ذمہ دار اور غلط بیان نہ تھا۔ اس کی بیماری نے اس کے دل پر عجیب و غریب طرح سے اثر کیا۔ خوف اور فکر کے ساتھ ایک عجیب سی مسرت کا احساس، ایک امید افزا سی فکر مندی سے دوچار۔ وہ شخص جو اس کے لیے اس درجہ ناقابل فہم بنا ہوا ہے، بیمار اور ناتواں ہو رہا ہے،
بیماری اور کمزوری نے اس کے کردار کی اس عجیب و غریب کٹھن اور خاموشی میں بھی کمزوری پیدا کر دی ہوگی۔ اب شاید میں اس کو اپنے قریب لانے میں کامیاب ہو سکوں۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ میرا غریب ایبک اتنی تکلیف اور بیماری میں تنہا پڑا رہا۔ وہ منہ سے کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن مجھے خوب معلوم ہے کہ اس کی بیمار نگاہیں میری متلاشی ہوں گی۔ وہ اتنا بیمار ہے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ میں کل ضرور جاؤں گی اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے رات نادر کے شانے پر سر ٹیک کر سوچا۔ اس نے قصداً اس کے متبسم چہرے کی طرف نہ دیکھا اور ان چمکتی ہوئی سیاہ نگاہوں کی تاب نہ لا کر اپنے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل چاہا اسے کہے، نادر میری جان، اب تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ کاش تم میں کوئی انوکھا پن ہوتا، کاش تمہارے اندر کوئی بڑی کمزوری ہوتی تو میں تمہاری اس کمزوری کو پیار کرتی۔ کاش تم میرا ہاتھ اسی طرح جھٹک دیا کرتے جیسے وہ جھٹک دیتا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم عالی دماغ اور لائق فائق ہو، لیکن میں کیا کروں جب میں خود کٹھل اور تقریباً جاہل ہوں۔ مجھ میں اس دماغ کی قدر کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے سوچا، لوگ اتنے شریف نہ ہوا کریں جتنا یہ ہے، تو کیا حرج ہو، بہت سے لوگ اس ذہنی کشمکش سے آزاد ہو جائیں۔ دوسری صبح 10 بجے کے قریب وہ وہاں پہنچی۔ دن روشن اور مطلع صاف تھا۔ وہ دھوپ میں آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ قریبی چھوٹی میز پر کتابیں اور رسالے بکھرے پڑے تھے۔ ایک تپائی پر شیشے کے ایک بڑے سے مگ میں دودھ اور اوولٹین کا ڈبہ رکھا تھا۔ وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک آئی اور پھر ایک دم جھنجھلاہٹ غالب ہو گئی۔ سوات کے بنے ہوئے فرغل کے چاکلیٹی رنگ میں اس کا بیمار چہرہ اور بھی دلکش نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کو خفگی اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ایبک؟ اس نے پوچھا اور اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے بال سمیٹ دیے۔ وہ بدستور خاموش بیٹھا رہا۔ ایبک، ہاں کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، تم کیسے آ گئیں؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کے لہجے سے حیران نہیں ہوئی۔ پچھلی مرتبہ بھی وہ ایسی ہی اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، کل شام میں نے تمہیں فون کیا تو معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو۔ آج میں تمہیں دیکھنے آ گئی۔ اور سب کہاں ہیں؟ اور سب کون؟ تمہارا شوہر ڈاکٹر نادر اور تمہارا بیٹا محمود، اس نے جواب دیا۔ وہ اس کو جتا دینا چاہتا تھا کہ یاد رکھو، تم ایک شوہر کی بیوی اور ایک لڑکے کی ماں ہو۔ وہ ہنسی اور اس کے قریب ہی پڑی ہوئی کرسی کو کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، میرا شوہر ڈاکٹر نادر اور میرا بیٹا گھر پر ہے۔ میں آج ان کے بغیر ہی آئی ہوں۔ تمہاری بیماری کا سن کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ تم کو ڈاکٹر صاحب نے اجازت دے دی؟ مجھے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ جب اس پر لکھنے کا شدید دورہ ہو تو اس وقت تم اس سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہو۔ مگر میں تو اب ٹھیک ہوں۔ تمہارے دل کو خبر کیوں نہ ہو گئی میری بیماری کی؟ یہ سب مشرقی لوگوں کے ڈھکوسلے، دل سے دل کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہتی ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا اور وہ بغور اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ یہ واقعی بہت کمزور ہو رہا ہے۔ چہرے سے کمزوری کے علاوہ ذہنی کوفت آشکار تھی، اور وہ اسے آج اس حال میں دیکھ کر سوچ رہی تھی، زندگی کے اس حادثے میں شامل ہم 3 انسانوں میں سے خدا جانے کون بدقسمت ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کا انجام بخیر ہو۔ لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مغرب نہیں، یہ مشرق ہے۔ یہ مغرب کی ہر لہجہ تقلید کے باوجود مشرق کے پراسرار حساس اور گرم مزاجوں کو نہیں بدل سکیں گے۔ ہمارے ہاں جو باتیں منٹوں میں چٹکی بجاتے طے ہو جاتی ہیں، وہ اس سرزمین میں آ کر برسوں میں بھی طے نہیں ہو سکتی۔ اور ایبک سوچ رہا تھا، آج میں سے کہہ دوں گا یہ میرے بس کی بات نہیں، تو مجھ سے کوئی توقع نہ رکھو۔ میں اپنے استاد کا گھر بگاڑنے کی ہمت اپنے میں نہیں پاتا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نور محمد کی آمد نے ان کی گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس نے دودھ کے بھرے ہوئے مگ کی طرف دیکھا۔ ایبک نے اسے چھوا بھی نہ تھا۔ اس نے ناراضگی اور اعتراض سے روبینہ کی طرف دیکھا۔ آ گئی نا تم؟ دیکھو تمہاری مہربانی کیا گل کھلاتی ہے۔ اس نے سوچا اور خفگی سے دودھ اور اوولٹین لے کر چلا گیا۔ تمہارا ملازم مجھ سے ناراض ہے۔ تم سے کیوں ناراض ہوتا؟ دودھ کو ویسے ہی پڑا دیکھ کر برا مان گیا۔ اور کچھ وہ دونوں ایسی ہی اوٹ پٹانگ گفتگو میں وقت ٹالتے رہے۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے دل کی بات سے گریز کر رہے تھے۔ خانزادہ کی غیر متوقع آمد نے ان کو ایک گونا اطمینان دلایا۔ وہ روبینہ سے اس کے شوہر اور لڑکے کی خیریت پوچھتے رہے، موسم کے متعلق بات کرتے رہے، پھر ایبک کی بیماری کے متعلق بتاتے رہے۔ اس مرتبہ ان کے چہرے اور انداز سے ظاہر ہو رہا تھا وہ اس کو یہاں آنا زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اور اس شام وہ گھر واپس نہ گئی۔ وہ آئی بھی اسی ارادے سے تھی۔ اس کے ساتھ اس کا مختصر سا سوٹ کیس اور کمبل بھی تھا۔ جس وقت اس نے نادر کے ٹیلی فون کرنے پر یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ چڑ گیا۔
وہ اکثر مسز نیل اور مسز بیکر کے ساتھ رات گزار لیا کرتی تھی، مگر وہاں کا کیا تک تھا، اور یہ تک اور بے تک اس کی یعنی روبینہ کی سمجھ میں نہ آ سکتے تھے۔ یہ تک تو تمہاری زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اس کا کہنا تھا۔ اس نے اس کے برا ماننے کی مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے ہدایت کی، نادر، محمود کو وقت پر کھانا کھلوا دینا۔ دوسری طرف سے ریسیور پٹخنے کی آواز آئی اور وہ ایبک کے پاس واپس چلے گئی۔ ارے تمہارا کھانا آ گیا اور تم یوں ہی بیٹھے ہو؟ مجھے بھوک نہیں۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اس کے رک جانے پر سخت برہم تھا۔ لاؤ میں تمہاری مدد کروں، اور اس نے سوپ کی پلیٹ اور چمچہ اٹھا لیا۔ جب وہ مسکرا کر چمچہ سوپ اس کو پلا رہی تھی تو اس نے دیکھا اس کی بیمار آنکھوں میں بڑی افسردگی اور حسرت تھی۔ کیوں ایبک، طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پلیٹ رکھ دی۔ وہ ابلتے ہوئے آنسوؤں کو اندر ہی اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بے خیالی میں اس کے نرم اور گرم ہاتھ آگے بڑھے اور اس کے آنسوؤں کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تمہاری آنکھیں۔ وہ بوکھلا گیا۔ یہ بدبخت عورت کیوں میری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہی ہے؟ کیوں میری مجبوری کا مذاق اڑا رہی ہے؟ وہ غصے سے لرز رہا تھا اور چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی، اور جب اس نے سوپ کی پلیٹ دوبارہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی تو اس نے ہاتھ مار کر سوپ گرا دیا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ اس کی آنکھیں خون برسا رہی تھیں۔ مسز نادر، وہ غصے سے گھٹی ہوئی آواز میں بوررایا۔ ہاں خیر ایبک، وہ بھی دلیری سے بولی۔ تم مجھے ایک بے جان کھلونا سمجھتی ہو؟ تم کو مجھ سے اور میرے جذبات سے کھیلنے کا حق نہیں ہے۔ تم واپس چلی جاؤ، اور اب کبھی میرا خیال دل میں نہ لانا۔ ایبک، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ وہ اس کے قریب آ گئی۔ ہٹ جاؤ، خدا کی قسم میں تم کو مار بیٹھوں گا۔ اس نے پاس رکھی ہوئی موٹی سی کتاب اس کی طرف پھینکنے کو اٹھائی۔ وہ اس وقت بے حد غضبناک ہو رہا تھا۔ دریچے کے پاس سے ایک مغموم سی ٹن کے ساتھ ہی کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی، جیسے کسی نے اس کو پکارا ہو تنبیہاً۔ ایبی، اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے نرگس کی نظریں آنسو بہا رہی ہوں۔ اس نے روبینہ کو پشیمان نظروں سے دیکھا۔ ادھر آؤ اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ کہو کیا بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے طریقے غلط ہیں، تم جو سوچ رہی ہو وہ ممکن نہیں، میری بات مان لو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی آواز میں میلوں کی مسافت اور منزلوں کی دوری تھی، جیسے کسی نے اس کو پھانسی پر چڑھ جانے کا مشورہ دیا ہو۔ بد نصیب کا مقل، وہ پھر گرم ہو گیا۔ ایسے کوڑ مغز انسان باتوں سے کب سمجھتے ہیں؟ ابھی 2 ہاتھ لگ جائیں تو سب سمجھ میں آ جائے۔ وہ اس کو اپنی زبان میں باتیں سنا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی حیرانی اور بے بسی نے اس کو نرم کر دیا۔ بد نصیب، میری بات کو سمجھ لے۔ تو اتنی زندگیوں کو تباہ کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے؟ یہ ہندوستان ہے، یہاں ایک زندگی کے ساتھ نہ جانے کتنی زندگیوں کے تار منسلک ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہاں دلوں کے آبگینے بہت نازک ہوتے ہیں۔ یہ برف کے سفید تودے نہیں، یہ جلتی ہوئی چنگاریاں ہیں جو نگر پھونک دیتی ہیں۔ کیا بک رہے ہو؟ تم کو معلوم ہے میں اتنی ذہین نہیں جو تمہاری باتوں کو سمجھ سکوں۔ تو پھر سن لو، میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے پریشان مت کرو۔ اپنے شوہر اور محمود کا خیال رکھو۔ میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ بھول جاؤ دنیا میں ایبک نام کا کوئی شخص تھا۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایبک؟ ہاں، تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچے دل سے کہہ رہے ہو؟ ہاں، ایبک نے آہستہ سے کہا اور سر جھکا لیا۔ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ اس کے شفاف بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا۔ تم جھوٹے ہو، خود فریب ہو، میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی، کچھ دن میں تم خود دیکھ لو گے۔ ہٹ جاؤ، میں تم کو جان سے مار دوں گا، خبیث پاگل۔ وہ چہرہ اس کے بیمار سینے پر تھا اور گرم گرم آنسو اس کے سویٹر میں جذب ہو رہے تھے۔ ہاں، تم مجھے مار دو، میں یہی چاہتی ہوں۔ اگر میں غلط رہا ہوں تو موت ہی مجھے سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے۔ اب ان آنکھوں میں غصہ اور نفرت نہ تھا۔ وہ پکار کر کہہ رہا تھا، ادھر دیکھ بے وقوف عورت، میں سب کچھ جھوٹ پکڑا تھا۔ اس دل میں جو وارفتگی اور شوق ہے وہ تیرے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ نور محمد برتن لینے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا سوپ کی پلیٹ اوندھی پڑی ہے، میز پر سے بہتا ہوا سوپ فرش تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں، دونوں کی آنکھیں سرخ ہیں اور دونوں کے چہرے پہ وہی کیفیت ہے جو امنڈ گھمنڈ کر برس جانے والے بادلوں کے بعد آسمان پر نظر آتی ہے۔ اور جب اس نے پلیٹ سیدھی کر کے کشتی میں رکھی تو ایبک کی گردن خود بخود جھک گئی۔ گیلری سے جاتے جاتے وہ خاموش چہرہ اور سفید داڑھی کئی بار ہلا اور پھر وہ کھنکارتا ہوا باورچی خانے میں چلا گیا۔